اعظم مدنی صاحب، آپ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر اس حوالے سے کچھ آپ کی طرف سے ملے تاکہ ہمارے ناظرین کو مزید بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ جی علی بھائی، جی جیسے کہ ماں کے ٹاپک پہ بات چل رہی ہے اور یہ ایک عظیم رشتہ ہے، اور ماں یا والدین جو بھی ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل جیسے کہ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اور اللہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جن والدین نے ہمیں پالا، ہم جس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا، اس کی کیا عظمت و شان ہے، ذرا ہم حدیث کا جائزہ لیں، قرآن کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک شخص جو ہے وہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر وہی سوال اس شخص نے دہرایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار وہی شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہی سوال دہرایا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس کو وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں جو ہے تمہارے حسن اخلاق کی زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس نے عرض کی کہ ماں کے بعد کون؟ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ اب ذرا ہم غور کریں، حدیث شریف میں 3 مرتبہ سوال کیا گیا، تینوں مرتبہ یہی رپلائی آیا، یہی جواب آیا کہ ماں ایسی عظیم ہستی ہے جو حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اور اگر حدیث کی بات کی جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال کا جائزہ لیا جائے تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز زندگی کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے لیے ان کے آنے پر اپنی مبارک چادر بچھا دی تھی۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود والدین کا، ماں باپ کا ادب کرنے والے تھے، اور ہمیں بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اپنے والدین کا ادب کریں، ماں سے محبت کریں۔ اور علی بھائی اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جس میں حج مبرور کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کتنی کوششیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، گھر سے سفر کرنا پڑتا ہے اور اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، سارے ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں، تو کہیں جا کے حج ہوتا ہے۔ اور پھر بھی جب حج ہو جائے تو حج قبول ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، گارنٹی نہیں کہ قبول ہوا، یہ گارنٹی بھی نہیں کہ قبول ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن خود والدہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنی ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم اللہ اکبر و اطیب۔ آقا فرماتے ہیں، ہاں اللہ سب سے بڑا اور اطیب ہے، یعنی اگر اپنے والدین کو، اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور واقعی میں اگر ماں کی امپورٹنس دیکھی جائے، ماں کی اہمیت دیکھی جائے تو ان بچوں سے پوچھیں کہ جن کی ماں نہیں ہوتی، وہ کیسے بچے کہ جو بچپن ہی میں یتیم ہو جاتے ہیں، وہ بچے کہ جن سے بچپن ہی میں ماں کا سایہ چھن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا خوب کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ تو ہمیں بھی اپنے والدین بالخصوص ماں سے بہت محبت کرنی چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا ہر حکم ماننا چاہیے جو شریعت کے مخالف نہ ہو، ہر اس حکم کو بجا لانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں تو ایک ایسا رشتہ ہے نا کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں نا وہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ماں زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہے۔ ایک انسان کی ایک ہی ماں ہو سکتی ہے، ایک ہی باپ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سوتیلی ماں ہو سکتی ہے لیکن ظاہر بات ہے سوتیلی ہوتی ہے۔ حقیقی ماں ہر انسان کی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ انسان کے ایک سے زیادہ بھائی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بہن ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ خالو ہو سکتے ہیں، خالائیں ہو سکتی ہیں، چاچا ہو سکتے ہیں، لیکن ماں انسان کی ایک ہی ہوتی ہے۔ خاص کر اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی تو یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے فضائل جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آیا، میرے آقا فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہمیں جنت چاہیے اور جناب جنت کی تلاش میں ہم کیا سے کیا کر رہے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں،
لیکن اگر ماں ناراض ہے, خدا نخواستہ ماں کو ہم نے ستایا ہے, تو جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا نے فرما دیا. ماں کو ناراض کر کے جنت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ ماں گھر میں ناراض ہے, ہم جناب دنیا والوں کے ساتھ ان کو خوشی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ماں گھر میں ناراض ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح ہم جنت کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں؟ لہٰذا ماں کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ماں کے بہت سارے احسانات ہیں, بہت سارے احسانات ہیں. کن کن احسانات کا یہاں پر ذکر کیا جائے؟ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے جی, کہ واقعہ کچھ اس طریقے کا تھا کہ کسان جو ہے اس کی ایک بیوی تھی اور والدہ, ساتھ میں جوائنٹ فیملی کی طرح رہتے تھے. صحیح. تو ان کے آپس کے معاملات تھوڑے سے خراب تھے, یعنی ماں اور بیوی میں جو ہے وہ ٹھنی رہتی تھی. صحیح. تو ایک دن جب وہ شوہر کام سے فارغ ہو کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ یا تو اب آپ کی ماں رہے گی یا میں گھر میں رہوں گی. اور یہ ہوتا ہے, کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کس طریقے کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. تو اب اسے فیصلہ لینا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ماں کو کسی بہانے سے کہ ماں جو ہے وہ چلو گھومنے چلتے ہیں, وہ ماں کو جو ہے وہ کھیت کی طرف لے کے گیا اور ساتھ میں فاوڑا بھی تھا. اب وہ کھیت کی طرف جا رہا ہے, ماں کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ یہ جو بیٹا آج تک مجھے پوچھتا نہیں تھا کسی بھی معاملے میں, آج یہ جو مجھے گھمانے لے کے جا رہا ہے. تو ماں تو خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی. اب وہاں جا کے یہ کھیت میں گنے کاٹنے لگا. جب کھیت کاٹنے لگا اور اس نے دیکھا کہ جیسے ہی ماں کی توجہ جو ہے وہ ہٹی, تو اس نے پیچھے سے فاوڑا اٹھا کے ماں کے اوپر وار کرنا چاہا. اور جیسے ہی وار کرنا چاہا نا, یکایک زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا. اور جب زمین نے اس کے پیروں کو پکڑا تو اس کے ہاتھ سے فاوڑا چھوٹ گیا. اور جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو ماں نے چیخ ماری, محلے والوں کو پکارا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اب ماں جو ہے وہ دوڑتی ہوئی بستی کی طرف جا رہی ہے, لوگوں کو بلانے کے لیے, پکارنے کے لیے. اب پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ گھٹنوں تک دھستا جا رہا ہے, کبھی کمر تک دھس گیا, سینے تک دھس گیا. اور جتنے میں لوگ آئے نا, تو اب اس کو بہت کوشش کی, لیکن جو ہے کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی. بالآخر وہ پورا زمین میں دھستا چلا گیا. اور یہ حقیقی واقعہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کو تنگ کرنے والے, والدین کی نافرمانی کرنے والے, اور خاص کر ماں کی نافرمانی کرنے والے کا انجام جو ہے وہ دنیاوی طور پر بھی مل جاتا ہے. صحیح. اس طریقے کے بھی واقعات سامنے آتے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ نا مکافات عمل بھی ہے. صحیح. انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کر لیا تو کر لیا, لیکن وہ جو ایسا کر رہا ہے نا, اس کو تیار رہنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اس کی جو اولاد ہے نا وہ بدلہ لے گی. صحیح. صحیح. آپ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا, کل کو جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی ایسا کرے گی. تو ایسا ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے کبھی ہو. اللہ پاک ہماری والدہ کو, ہمارے والد صاحب کو طویل 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 نیکیوں والی, صحت و تندرستی والی لمبی عمر نصیب فرمائے. جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان کے درجات بلند فرمائے. ناظرین کرام, بہت سارے گفتگو ہم نے کی ہیں. ظاہر ہمارا وقت بھی چونکہ ایک مختصر ہوتا ہے, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا, آج سے سب نیت کریں, اپنے ماں باپ کی دل و جان کے ساتھ خدمت کریں گے, ان کی دعا لیں گے, اور کبھی بھی انشاءاللہ ان کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی, ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی, دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اسی طرح کی بہت ساری گفتگو جاننے کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ پیارا پیارا دینی ماحول آپ کے سامنے, FGN چینل آپ کا اپنا چینل اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. آپ خود بھی اس چینل کو دیکھیں, دوسروں کو بھی دکھائیں, اور دونوں جہاں کی برکتیں پائیں. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے, صبح ہو پھر آئی ہے, دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا, ذکر آقا. لبوں پر ہے ذکر خدا, ذکر آقا.